تو کوئی بدبخت مرزا انجینئر جیسا قلمبر کوئی آج بیٹھ کر اس حرم پاک کے خلاف بات کرے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف بات کرے، حضور علیہ السلام کے پیارے اصحاب کے بارے میں بات کرے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں دلیل پیدا فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ خدا ان سے راضی ہو گیا یہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اگر کوئی بدبخت آج بیٹھ کر سوشل میڈیا پر حضور کی توہین کرے، صحابہ کی کرے، اہل بیت کی کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کرے، اولیاء اللہ کی کرے، اللہ کے گھروں کی کرے، اور جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھایا جا رہا ہو، مدارس کے خلاف بات کرے اور بے باک پھرتا رہے، تو یاد رکھ لیں تو کریم خدا کی جب پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں نکلتا۔ تو بات وہی ہے، آج کا ایک بدبخت ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بھی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے، سب کہہ دو آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی نسل بھی اسی جیسی ہے، حضور کی توہین کرنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، اہل بیت کی توہین کرنے والے، ہم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر اس کی نسل بھی ایسے ہے، کریم خدا انہیں بھی تباہ و برباد فرما دے، اور اس کے ماننے والے بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ اہل بیت تبع تابعین کے خلاف ہو، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو، اللہ کے گھروں اور مدارس کے خلاف ہو، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدروں میں نہیں ہے تو کریم خدا انہیں بھی نصف و نابود فرما۔ بس بات یہی ہے، اب وہاں پر جتنے لوگ ہیں اگر وہ اس بادشاہ کا ساتھ دیتے تو خدا کی قسم وہ بھی اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے، لیکن انہوں نے بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا، بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے، الگ ہو گئے ہیں۔ اب وہ طبیب آ کر کہتا ہے کہ جو تو نے اس کعبہ کے خلاف دل میں بات لے کر آیا نا، اگر جب تک یہیں بیٹھ کر اس سچے رب کے سامنے توبہ نہیں کرے گا نا، اللہ تجھے معاف نہیں کرنے والا۔ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے۔ وہ فوراً وہ شخص اللہ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، گویا کہ توبۃ نصوحا،